اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ سورة النساء آیت نمبر 136 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان پر مضبوطی سے جم جاؤ، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ یا اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھ کر اجمالاً ایمان لا چکے ہو، تفصیل کے ساتھ ایمان کے ایک ایک جز پر ایمان لاؤ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں خطاب یہود اور نصارہ کو ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ خطاب منافقوں کو ہے۔ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، دلوں سے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کو مانو، لیکن ان سارے اقوال میں سب سے مضبوط قول یہ ہے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ اہل ایمان سے ایمان پر ثابت قدمی کا یا ایمان کے ایک ایک جز پر تفصیل سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کی ربوبیت پر، الوہیت پر، توحید کے تمام مشتملات پر تفصیل سے ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شریعت کے ہر جز کو بلا چون اور چرا تسلیم کرو، رسول کی اطاعت فرما برداری کرو، رسول کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل جانو۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید سے قبل جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، برحق ہیں۔ یہ کتابیں اپنے اپنے وقتوں میں سب سچی اور برحق تھی۔ انسانی ہدایت انہی کتابوں سے وابستہ تھی، مگر قرآن مجید کے نزول کے بعد یہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب ان کا صرف وہی حکم ہمارے لیے قابل عمل ہوگا، قابل قبول ہوگا
جو قرآن مجید کے موافق ہوگا، جو قرآن مجید کے مطابق ہوگا، جو قرآنی تعلیمات کے متصادم نہیں ہوگا، کیونکہ سابقہ کتابیں سابقہ نبیوں کی طرح خاص ادوار کے لیے تھی، ابدی نہیں تھی۔ اسی بنا پر اللہ نے سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، بلکہ ان کتابوں کی حفاظت ان کے علماء اور مشائخ پر ڈال دی ہے، چونکہ قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے۔ تو اس بنا پر اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت خود اپنے ذمے لی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ذکر اتارا ہے اور اس ذکر کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو شخص اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے، جو ایمان کے ارکان میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کرے، ایمان کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے لیکن فرشتوں کے وجود کا انکار کرے، فرشتوں کو تو تسلیم کرے لیکن آسمانی کتابوں کا انکار کرے، یا بعض رسولوں کو تو مانے، بعض رسولوں کی تکفیر کرے، بعض رسولوں کو نہ مانے، تو یہ ساری صورتیں کفریہ ہیں، اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مومن بننے کے لیے ایمان کے ان تمام ارکان پر، ایمان کے ایک ایک جز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے فقد ضل ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا، راہ راست سے اتنا دور ہو گیا، اتنا دور جا گرا، اب واپس راہ راست پر لوٹنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو غرض آج کے لیے بس یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔